اب پاکستان کے میدان، پاکستان کے اسٹیڈیم، پاکستان کی سڑکیں عمران خان کے جلسوں کے لیے چھوٹی پڑ گئی ہیں. آج پھر وہی ہوا ہے، پاکستان پہنچ گیا، جگہ کم پڑ گئی ہے. لیکن حقیقت میں پاکستان ایک تاریخی موڑ پر پہنچ گیا ہے. دو راستے ہیں. ان دو راستوں میں سے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے پہ سفر کرنا ہے. ایک راستہ ماضی کا راستہ ہے، شکست کا راستہ، بزدلی کا راستہ، بدحالی کا راستہ، ایک ایسے پاکستان کا راستہ جس کے اندر انصاف نہیں ہے، جہاں پر امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اور غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے. وہ پاکستان جس کے فیصلے یا ملک کے باہر ہوتے ہیں یا وہ فیصلے پاکستان میں بند کمروں میں طاقتور طبقے ڈیلیں کر کے ضمیروں کی منڈی لگا کر کرتے ہیں، یا ایک دوسرا راستہ ہے، اور وہ راستہ آزادی کا راستہ ہے. وہ راستہ غیرت اور دلیری کا راستہ ہے. وہ راستہ امن کا راستہ ہے، خودداری کا راستہ ہے، خوشحالی کا راستہ ہے. یہ دو راستے ہیں جس کے اندر پاکستان نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ کس راستے کے اوپر چلنا ہے. جو سوال ہے یہ سوال قوم کے سامنے بھی ہے اور یہی سوال ریاست کے سامنے بھی ہے. پہلے میں ذرا ریاست پاکستان سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی معزز عدلیہ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے محترم ہیں، آپ ہمارے لیے محترم ہیں، آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس ملک پر تو لوگ خود نکلے. مشن راولپنڈی میں پاور شو اس وقت جاری ہے. مری روڈ پر پنڈال سجا ہوا ہے اور پی ٹی آئی رہنماؤں نے اسٹیج سنبھال رکھا ہے. اس وقت اسد عمر خطاب کر رہے ہیں. اس سے پہلے پرویز خٹک نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو خواب میں بھی عمران خان نظر آتا ہے. ان ڈاکوؤں نے پاکستان کو لوٹا اور معیشت تباہ کی. پاکستانیوں کب تک ان ڈاکوؤں کو برداشت کرو گے؟ ان لوگوں نے عمران خان پر کیسز بنا کر انہیں دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی. تحریک انصاف آج حقیقی آزادی مارچ کا مشن ہے اور وہ اس وقت پاور شو کر رہی ہے. خدا نہ خواستہ تحریک انصاف کی آزادی مارچ کا مشن راولپنڈی میں پاور شو اس وقت جاری ہے. مری روڈ پر پنڈال سجا ہوا ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں نے اسٹیج بھی سنبھالا ہوا ہے اور عمران خان بھی لاہور سے راولپنڈی پہنچ چکے ہیں. کچھ دیر بعد وہ جلسہ گاہ بھی آ جائیں گے اور سیکورٹی خدشات کی بنا پر ان کی ٹائمنگز کو چینج کیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر بعد یقیناً خان صاحب یہاں پہنچیں گے اور وہ خطاب کریں گے. انتہائی پرجوش ہیں کارکنان. پارٹی پرچموں کی بہار ہے اور ابھی خطاب کر رہے ہیں اسد عمر. اس سے پہلے پرویز خٹک نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ان ڈاکوؤں نے پاکستان کو لوٹا اور معیشت کو تباہ کیا، جبکہ اسد عمر نے کہا کہ ایک راستہ ہوتا ہے بدحالی اور نا انصافی کا، جبکہ دوسرا راستہ امن، خودداری اور خوشحالی کا ہے. جج صاحب پھر آپ کیا سوچتے؟ پھر آپ کو کیسا لگتا؟ کیا آپ ویسے ہی خاموشی سے دیکھتے رہتے جیسے آپ اعظم سواتی کو دیکھتے رہے، جیسے اس کی انصاف کی اپیلوں پر آپ نظر انداز کرتے رہے؟ کیا ارشد شریف کی اپیلیں آپ کو کہ میرے پر خطرہ ہے، مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور آخر اس کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا، آپ نے اس کے لیے دروازے نہیں کھولے، وہ شہید کر دیا گیا، اس کے لوائقین، اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کے بچے انصاف کا انتظار کر رہے ہیں. جج صاحبان
آپ نے آج تک دروازہ نہیں کھولا ان کے لیے. پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر، پاکستان کا کپتان، سابقہ وزیر اعظم، سب سے بڑی پارٹی کا چیئرمین، اس پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اس پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اس کو گولیاں لگتی ہیں. وہ ایک قانون کے مطابق جو ایک سادہ شہری کے لیے بھی جو حق حاصل ہے، وہ ایف آئی آر کٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی. جج صاحبان، کیا آپ کو یہ ناانصافی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو نہیں آ رہی تو میں یہ پاکستان کی قوم سامنے کھڑی ہے، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں. یہ سامنے جو لوگ ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ انصاف ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جج صاحبان، معزز ججز، آپ کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی قوم کو انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا. اسی طریقے سے ریاست کے دوسرے اہم ادارے پر آتے ہیں. پاکستان کی فوج، وہ فوج جس پر ہم سب کو فخر ہے، جس کے بہادر سپاہی افسر اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. کوئی ایک ماہ نہیں گزرتا کہ کسی فوج کے سپاہی افسر. تحریک انصاف کے حقیقی آزادی مارچ کا مشن راولپنڈی میں اس وقت پاور شو جاری ہے اور اسد عمر خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک راستہ بدحالی، ناانصافی کا راستہ ہوتا ہے، جہاں امیروں کے لیے الگ اور غریبوں کے لیے الگ قانون ہوتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ امن، خودداری، خوشحالی اور انصاف کا راستہ ہے. اب پاکستانیوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کون سا راستہ چننا ہے. اس وقت پاور شو جاری ہے تحریک انصاف کا راولپنڈی میں، جہاں پر بڑی تعداد میں کارکنان موجود ہیں اور اسد عمر خطاب کر رہے ہیں. شخص، کیا وہ فوجی جو اپنے وطن کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہے، کیا یہ اس کی بے توقیری نہیں ہے؟ پاکستان کی ریاست کو سوچنے کا وقت ہے. پاکستان کے عوام فیصلہ کر بیٹھے. پاکستان کے عوام نے دو ٹوک فیصلہ کر لیا ہے. پاکستان کے عوام کہتے ہیں غلامی، غلامی، غلامی. یہ سن لیں، سب کان کھول کر سن لیں، پاکستان کی قوم غلامی کرنے کو تیار نہیں ہے. پاکستانی قوم کسی غیر طاقت کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. پاکستانی قوم صرف زبان سے نہیں کہتی، آج دل سے مانتی ہے اور عمل کرتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکیں گے، نہ رکیں گے، نہ ڈریں گے. صرف اور صرف اپنی حقیقی آزادی میں اپنے کپتان کے ساتھ جدوجہد کریں گے اور انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو کر دکھائیں گے. تیار ہو پاکستان؟ رکو گے تو نہیں، ڈرو گے تو نہیں، جھکو گے تو نہیں. تمہارا کپتان، ہمارا کپتان گولیاں کھا کر بھی کھڑا ہوا ہے، گولیاں کھا کر کھڑا ہے، اپنے رب پر یقین رکھتا ہے. یہ بزدل اس کو موت سے ڈراتے ہیں، ہمیں موت سے ڈراتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ طاقت ان کے ہاتھ میں ہے ہی. لکھ دی، نہ بلٹ پروف کے پیچھے کھڑے ہو کے بچیں گے. اور جس دن نہیں لکھی تو وزیر آباد پہ منصوبہ بندی کے ساتھ قاتلانہ حملہ بھی کرو گے تو کپتان کی جان نہیں لے سکتے. کپتان آنے والا ہے، وائس چیئرمین صاحب اب تقریر کریں گے. میں آپ سے
آخر میں ایک وعدہ کر کے جا رہا ہوں اور ایک وعدہ آپ سے لوں گا. جب تک کپتان کھڑا ہے، ڈٹ کر کھڑا ہے، کپتان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ایک قدم پیچھے نہیں ہوں گے. اور آپ سے وعدہ لینا ہے، آپ بھی کھڑے رہو گے. وعدہ ہے، پیچھے نہیں ہٹو گے. انشاءاللہ پاکستان 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 پاور شو کا مظاہرہ کر رہی ہے. مری روڈ پر پنڈال سجا ہوا ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں نے اسٹیج سنبھال رکھا ہے. عمران خان بھی لاہور سے راولپنڈی پہنچ چکے ہیں. کچھ دیر بعد وہ جلسہ گاہ سے خطاب بھی کریں گے. کارکنان کو انتظار ہے اپنے قائد کا، اپنے کپتان کا، اور جو ہی وہ یہاں پر آئیں گے وہ ان کا سرد موسم میں راولپنڈی کا مظاہرہ 6 روڈ فلائی اوور پر پنڈال سج گیا ہے. سیکیورٹی کی بنا پر کہا گیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے کہ شام ہونے کا انتظار نہیں کریں گے اور کوشش ہوگی کہ شام سے پہلے یہ جلسہ ختم کر دیا جائے. لیکن لائٹنگ کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے. دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرینز پر. تو اس کا مطلب ہے کہ رات ہی ہونی تھی اور رات تک ہی متوقع تھا کہ خان صاحب یہاں پر آئیں گے اور وہ خطاب کریں گے. مختلف ٹائمنگز چینج ہوئی، کبھی 5:30 ہوئی، اس کے بعد کوئی اور وقت مقرر کیا گیا اور اب تقریباً 6 بجے کے بعد کا وقت ہو چکا ہے. لیکن ابھی تک عمران خان جلسہ گاہ پر نہیں پہنچے ہیں اور جیسے وہ جلسہ گاہ پہنچیں گے کارکنان سے خطاب بھی کریں گے. پولیس نے عمران خان کو بلٹ پروف جیکٹ پہننے کا مشورہ بھی دیا تھا اور بلٹ پروف روسٹر اسٹیج بھی لازمی قرار دیا تھا. اور پولیس نے پی ٹی آئی قیادت کو اس حوالے سے تحریری ہدایت بھی جاری کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عوامی مقام پر عمران خان گاڑی سے باہر نہ نکلے، کسی سے ملاقات بھی نہ کریں اور نقل و حرکت کو خفیہ رکھا جائے.